رضیہ سلطان بر صغیر کی پہلی خاتون مسلم حکمران اور دہلی پر حکومت کرنے والی واحد خاتون مسلمان حکمران تھیں۔ وہ افغان غوری نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور کئی دیگر مسلم شہزادیوں کی طرح جنگی تربیت اور انتظام سلطنت کی تربیت بھی حاصل کی۔ واضح رہے کہ رضیہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، بلکہ اس کی جگہ خود کو رضیہ سلطان کہتی تھیں۔ اگر ان کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کی بات کریں تو رضیہ سلطانہ سن 1205 میں پیدا ہوئی۔ ان کے 8 بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھیں، کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھیں جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی، گھوڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ کر جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھیں۔ اس لیے سلطنت دہلی کے خاندان غلامہ کے بادشاہ شمس الدین التمش، جنہوں نے اپنے کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا۔ تاہم التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی، لیکن رضیہ سلطانہ نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے سن 1236 میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی تھیں۔ رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے رضیہ نے بھنڈا کے گورنر ملک التونیہ سے شادی کی تاکہ تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس وقت اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ اگر ان کے قتل اور تدفین کی بات کریں تو رضیہ اپنے شوہر کے ہمراہ جان بچانے کے لیے کیتھل یا کرنال کی طرف چلی گئیں۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سرپٹ دوڑتے رہے، انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخم بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے وہیں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر سن 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملیں۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھیں، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی ناش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا، جو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔